بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون. میرا نام ہشام جمیل اکانومی والا ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں لیول 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن نے ہمارا اسکول وزٹ کیا ہے. ان کو ہم نے ٹور بھی دیا ہے, اپنے کریکولم کے بارے میں بھی سمجھایا ہے. تو ابھی میں ان کے ساتھ ایک شارٹ سا ٹیسٹیمونیل ٹائپ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں. ان سے ایکسپیرینس پوچھوں گا, ان سے فیڈ بیک لوں گا اور ان کے جو کویشچنز ہیں ان کو بھی کلیئر کروں گا. چلیے آج کا امیزنگ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا کرم. اچھا سر, سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک انٹروڈکشن کرا دیں شارٹ سا, تاکہ ہمیں آپ کو جاننے میں بھی آسانی ہو اور ہمیں آپ کے پروفیشن کے بارے میں پتہ چل سکے. میں ایکچولی ایجوکیشن فیلڈ سے ہی ہوں. میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے اور میں نے 32 ایئر آرمی میں سرو کیا ہے ایز اے ایجوکیشن انسٹرکٹر کے طور پہ. ٹھیک, اوکے. تو سر آپ کا وزٹ سر ریحان اسکول میں کیسے ہوا؟ مطلب آپ نے سوشل میڈیا سے دیکھا؟ ہاں, میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا اور اس میں نے دیکھا کہ سر ریحان جو ہے وہ دوسروں سے بالکل ڈفرینٹ ایک چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. یعنی کہ اس طرح کی چیز آپ کو فن لینڈ جیسے سسٹم میں یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو مل سکتی ہے, لیکن اور کہیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, وہاں بچوں کو ایک فری ماحول میں رکھا جاتا ہے تاکہ جو نیچرل ماحول میں رہ کے وہ سیکھیں, ان پہ سختی نہ ہو یا خواہ مخواہ وہ چیز نہ کی جائے. تو آج میں نے جو وزٹ کیا تو میں نے دیکھا ہے کہ بچے ایک بڑے اچھے فرینک ماحول میں یہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس ایج میں اتنا کانفیڈینس جو ہے نا وہ اچھے, جو سر ریحان بھی کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اسکولوں میں بھی پڑھ کے اتنا کانفیڈینس نہیں آ پاتا, بڑی ایج گزرتی ہے پھر آتا ہے, جس طرح کہ آپ میں بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے وزٹ کیا یا پھر آپ صرف دیکھنے کے لیے, اسکول کا انوائرمنٹ چیک کرنے کے لیے؟ ہاں, میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا, میری 2 بڑی بیٹیاں جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ, MBBS ڈاکٹر ہیں. تو چھوٹے بچے ہیں میرے, تو ان کو میں چاہتا ہوں کہ میں سسٹم میں لاؤں تاکہ ایک جو اننیسیسری سلیبس جو ہے, اننیسیسری چیزیں ہیں جن کا آگے جا کے آپ کے کیریئر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. مطلب بینگ اے پاکستانی آپ اردو بول سکتے ہیں, ایک لینگویج آپ, دیٹ از سفیشینٹ. ایسا ہی. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے کوئی مرزا غالب تو بننا نہیں ہے, یا مرزا غالب بننا ہے پھر تو آپ کریں وہ چیز. ٹھیک ہے, یا علامہ اقبال بننا ہے تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ کچھ اور فالتو چیزیں اس میں ٹائم ضائع نہ ہو. بالکل ایسا ہی. انسان کا ٹائم جو ہے سب سے جو دا ریئل منی از ٹائم. ٹھیک ہے, وہ ویسٹ نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے سسٹم میں ویسٹیج بہت ہے ٹائم کی. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے اسکول دیکھا اور اس میں وزٹ بھی کیا, بچوں سے بھی ملے, کریکولم کو بھی سمجھا, تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو لگی ہمیں بہتر کرنی چاہیے, اسکول میں ایسی اچھی نہیں ہے ان کو اور بہتر کرنا چاہیے, تو کون سی ایسی چیزیں جن نے آپ کو کافی انسپائر کیا؟ ہاں, یہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں سر ریحان کو مل کے بتانا چاہ رہا تھا. خیر وہ تو ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے جی, انہوں نے بڑی زندگی گزاری ہے اس میں, جس طرح کہ وہ بتاتے ہیں کہ 13 ایئرس سے ان کی ایج تھی جب سے وہ کمپیوٹر میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور ان کو بڑا ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل لیول کا مختلف ملکوں میں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم لگے گا, شاید وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایڈجسٹ ہو کے آ جائیں گی. جو میں چاہتا ہوں کہ ابھی مطلب ایک تھوڑا سا اس میں ڈسپلن آ جائے نا, جس طرح سر کہتے ہیں ڈسپلن ہم سکھاتے ہیں بچے کو نا. ایسا ہی ہے کہ ڈسپلن اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کافی حد تک بہت ساری چیزوں میں کامیاب ہو پاتے ہیں نا. ایسا ہی. ڈسپلن ہی اصل چیز کی, کسی چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے. آپ میوزک کو لے لیں, ڈسپلن سے سارے گاما پارے دھانی سا کو ڈسپلن میں جب کیا جاتا ہے وہ میوزک بن جاتا ہے اور ہماری مطلب بہت اچھا لگتا ہے, ہمارے ہم سننا چاہتے ہیں اس چیز کو. ایسا ہی. تو یہ چیز بھی اس میں بھی تھوڑا سا مطلب کلاسز کا ڈسپلن, بچوں کا ڈسپلن, یونیفارم ان کے مطلب ڈریسز کیسے پہننے ہیں. ٹھیک ہے, یا کس طریقے سے ڈریس مینٹین کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بھی نا شاید وقت کے ساتھ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہو جائیں گی, کیونکہ ابھی اسٹارٹ ہے. تو میں بھی آنے والی 5 یا 10 سال تک اللہ پاک ریحان صاحب کو جو ہے وہ صحت کے ساتھ اور ہر قسم کے بابرکت رزق کے ساتھ لمبی عمر دے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ابھی جیسے آئے ہیں تو بھی سر ریحان آئے ہوئے ہیں نا, تو ہمارے اسکول کا کام بھی لگے ہوئے ہیں اور جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو لیول 1 کے ہیں وہ کام وغیرہ پہ لگے, کیونکہ ہمارے اسکول میں کام والے بھی نہیں ہیں. جیسے میم نے آپ کو بتایا ٹیچرس نہیں ہیں, تو یہ جتنے پینافلیکسز آپ کو نظر آئیں گے, اسکول کا چھوٹا موٹا کام ہوگا, جیسے میں نے آپ کو میکر اسپیس کا بتایا تھا, وہاں پہ جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں یہ سارے کام ہم نے خود کیے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں. ان سے بھی ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہر چیز سیکھنے آتی ہے, ہر چیز کام کرتے ہیں. تو ابھی جو ہے ڈسپلن جیسے سر ریحان کہتے ہیں ہم سکھاتے ہیں, وہ یہ نہیں ایسے نہیں کہتے کہ ہم پکڑ کے سکھاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ٹیچر کوئی نہیں ہے,
خود سے سارے کلاس لے رہے ہیں, خود سے جوائن کر رہے ہیں, خود سے ہر کسی کو پتہ ہے کہ کلاس میں کیا پریپیئر کر کے جانا ہے, تو ہر کوئی خود سے کر رہا ہے. کیونکہ ابھی ہمارے کیمپس تھوڑا نیا ہے, 2 سال ہوئے ہیں اس کو, ہمیں فاؤنڈیشن لیول کے بچے زیادہ ہیں, جیسے یہ نیو ہیں, اور جو نیو بچے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, جن کو 1 سال ہوا ہے, 1 سال سے 2-3 مہینے اوپر ہو گئے, وہ جو ہیں اس کمرے میں آپ نے دیکھا ہوگا, پھر کچھ اپنے سے بیٹھے ہوں گے, اپنے سے کام کر رہے ہوں گے, ان کے پاس بالکل کوئی نہیں ہوگا, خود سے کام کر رہے ہوں گے. تو اچھا سر, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا آپ خود بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں, تو بہت سے اسکول ایسے ہیں جو بھی مطلب ایسے بھی ہیں جو اے آئی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اے آئی کو بیچ میں اپنے کریکلم ہے اس میں فکس کر رہے ہیں, بٹ کچھ ایسے ہیں جو بالکل نہیں چینج ہو رہے, کہہ رہے ہیں ہمارا کریکلم صحیح ہے. تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو چینج ہونا چاہیے, ان کو بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے وقت کے ساتھ؟ ہاں بالکل ہونا چاہیے, اور ایک وقت آئے گا جب ہمارے سر ریحان کے جو طریقہ کار ہے اس میں سے, اس سسٹم میں سے بچے نکلیں گے اور بہترین ارننگ کے ساتھ وہ بہت اچھی طریقے سے کما رہے ہوں گے, تو آئی تھنک کہ دیٹ ول بی دا ٹائم, تو اس میں آٹومیٹیکلی وہ ہر ایک کو یہ چیز محسوس ہو جائے گی. جس طرح کے بہت سارے فرنچائز یا اسکولوں کے لوگ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں ایڈ کی جائے. ابھی میں آفس میں بیٹھا ہوا تو میری یہ بات ہو رہی تھی, تو وہاں پہ پرنسپل جو ہیں آپ کی جو لیڈی ڈیل کر رہی ہیں, میں نام تو نہیں جانتا, میڈم اسما جو ہیں, ان کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ سر یہ جو آپ کا اتنا زیادہ جو کریکلم ہے اس کے ساتھ یہ چیز بچہ آپ کو کیسے کر پائے گا, یہ تو اوور اینڈ ابو ہو جائے گا نا, اوور برڈن ہو جائے گا بچہ جو ہے. تو پہلے آپ اس کے اندر سے کریکشنز لیں. زیادہ وہ تو گورنمنٹ لیول کی بات ہے, گورنمنٹ اگر آپ کو پرمیشن دیتی ہے کہ یہ سبجیکٹ کام کر دیں, یا ٹھیک ہے, جس طرح کے دیکھیں نا, میری 2 بیٹیاں ڈاکٹر بنی ہیں, تو وہ بڑے ٹف اس ماحول سے کمپٹیشن سے وہ گئیں اوپر. ایسا ہی ہے. تو اس میں مجھے یہ لگا کہ جو سبجیکٹ جس طرح کے دیکھیں, پاکستان اسٹڈی ہے جی, بینگ اے پاکستانی آپ کو پڑھنا چاہیے. اسلامک اسٹڈی ہے جی, ایز اے مسلم آپ کو پڑھنی چاہیے. اردو ہے جی, آپ کو بینگ اے پاکستانی پڑھنی چاہیے کہ آپ کی نیشنل لینگویج ہے, ٹھیک ہے, اور انگلش ضروری ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. یہ ساری چیزیں کی جائیں, لیکن یہ ایک انجینئر کے لیے یا ڈاکٹر کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے. ان کے پاسنگ مارکس رکھے جائیں. لیٹ سے پاسنگ مارکس آپ ان کی 50% کر لیں, 60% کر لیں, ان کو صرف پاس کریں, ایگریگیٹ میں شامل نہ کیا جائے. یعنی کہ ایک بندہ اگر ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس کو کیمسٹری اور بایو کے ساتھ ذرا شغف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ریلیونٹ چیز ہونی چاہیے, ریلیونٹ چیز نہ ہو. باقی چلو آپ پڑھانا ہی چاہتے ہیں تو وہ اس کی پاسنگ کے طور پہ ہو, کہ یار وہ چیز کو دیکھے, تھوڑا سمجھے اس کو. مین چیز یہ ہے کہ اس کو بایو اور کیمسٹری میں آنا چاہیے, اس طرح انجینئرس کو میتھس اور فزکس میں آنا چاہیے, اس طرح باقی یہ چیزیں جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو میں سر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. پرسوں ہمارے سیمینار میں ایک بندہ ہے, اس کے ساتھ ایک بچہ تھا میرے جتنا تھا, تو وہ اس کے پچھلے دنوں کسی کلاس میں کم نمبر آ گئے, تو اس کے بابا نے کہا کیوں نہیں پڑھ رہے نا آپ سے اتنا. بولتے ہیں بابا ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں, مغل امپائر نے کیا کیا تھا, اس امپائر نے کیا کیا تھا, ہمیں اس سے کیا مطلب ہے, ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, تو ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. تو بولتے ہیں وہ نے یہ بتایا کہ میں اسی لیے آپ کے اسکول میں لے کے آیا ہوں کہ ان چیزوں سے تنگ ہو گئے ہیں. تو اتنی جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس آ گئی ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو اگر نہیں بھی ہے, اگر کسی کو نہیں بھی پتا, آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے, جو ٹولز ہیں, ساری جتنی بھی دنیا کی نالج ہے اس کے اندر آ گئی ہے. آپ اس سے کچھ بھی پوچھیں گے, آپ کو جواب دے دی کہ آپ کو سمجھا دے کہ یہ ایسے تھا, یہ ایسے تھا, ساری نکل جائے گی. تو ابھی اس کی اس لیے ہم اس کو جو ایجوکیشن ہے, وہ جو انفارمیشن ہے, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپ گریڈ ہونا چاہیے, اے آئی کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ فیوچر سارا اے آئی ہے. کیونکہ ہمیں اے آئی کو کنٹرول کرنے والا بننا چاہیے, ہمیں یہ نہیں کہ اے آئی ہمیں کنٹرول کرے. تو یہ چیز ہے. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں, جو آپ نے بات کی نا, تو میں ایک بات صرف کروں گا میں, کہ اے آئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا دوست بھی ہے اور آپ کا دشمن بھی ہے. ایسا ہی ہے. دوست تب ہے کہ آپ اس کو سیکھیں, اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو, آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہیومینٹیز میں آپ فرض کریں اردو پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں کہ اے آئی کے استعمال سے یا اے آئی کے ٹولز کو آپ کتنے اچھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, اور اپنا جو نالج ہے, آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کا نالج ہے, ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, تو یعنی کہنے کہ مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئرز بھی ایبسلیٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, متروک ہو جائیں گے اگر وہ اے آئی کو ساتھ نہیں رکھیں گے آنے والے ٹائم میں, ٹھیک ہے. اور اگر اے آئی آپ کا فیلڈ ہو جائے تو وہ تو خیر بات ہی لاد ہے نا. تو سو فار اے آئی جو ہے وہ ماڈرن ٹچ کے لیے بہت ضروری ہے, بلکہ آنے والے ٹائم میں, بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر آپ امریکہ میں کوئی بندہ رہ رہا ہے اور ایک پاکستان میں رہ رہا ہے, تو دونوں اے آئی میں ابھی لیول ان کا برابر ہے. ایسا ہی, ٹھیک ہے, آپ پاکستان میں رہ کر اتنی ارننگ لے سکتے ہیں امریکہ سے, ٹھیک ہے, جتنی کہ امریکہ میں رہ کر وہ بندہ لے رہا ہے. اور آپ کو ایک اور ایج کیا ہوگا کہ وہ بندہ وہاں پہ ڈالرز میں خرچ کر رہا ہے, آپ یہاں پاکستانی روپوں میں خرچ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایج ہے. ہمیں بھی یہی کام سکھایا جا رہا ہے. ہم یہاں پہ ہمارے جتنا بھی کام ہے, ہمیں سر نے منع کیا ہوا ہے, ہم پاکستان میں ہمیں کام نہیں کرنا.
حالانکہ مجھے خود بھی پرسنلی مجھے دبئی میں ایک بندہ کہہ رہا تھا آپ ہمارے پاس آ جاؤ, میرے بابا کو اس نے کہا تھا اس کو بھیج دیں, تو مجھے نہیں بھیجا. تو ویسے بھی میں خود بھی نہیں تھا جانا چاہ رہا, اسکول میں ہی رہنا چاہتا ہوں. اور یہ ہے کہ پاکستان میں بھی آفرز آتے ہیں سارے بچوں کو, لیول 2 کے جو بچے ہیں ان کو تو اور زیادہ آتی ہیں. تو کوئی بھی مطلب سر نے منع کیا ہوا کہ آپ ان کے ساتھ کام نہ کریں, کیونکہ نہ یہاں پہ ان کا کوئی ٹائم کی سکتی ہے, نہ مینجمنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کی جگہ جو ہے آپ امریکن میں فارن کنٹری کے ساتھ انٹرنشپ کریں, وہاں پہ آپ کو ٹائم کی پابندی کا پتہ چلے گا کہ لوگ کتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کام سیکھیں, بار بار آپ سے ریپیٹ کرائیں گے, ان کو کوئی شرم نہیں آئے گی آپ سے کام کروائیں گے. صحیح والا. تو سر کہتے ہیں کہ پیمنٹ کا بھی مطلب آپ سیکھ رہے ہیں ان سے, تو پیمنٹ کا آپ ان کو نہ کہیں. سر ان کو اس طرح کہتے ہیں کہ آپ ان کو ڈیلی ایک بریانی کی پلیٹ کھلا دیں. اب وہاں کی جو بریانی کی پلیٹ ہے وہ $20-25 کی بنتی ہے, تو یہاں پہ وہ 6-7 ہزار بنتا ہے. تو پھر 6-7 ہزار ایک دن کا آپ کو مل رہا ہے, تو آپ کی ارننگ بھی ہو رہی ہے, سر لرننگ بھی ہو رہی ہے. تو اب یہ کام ہے کہ ارننگ اینڈ لرننگ, یہ ارننگ اینڈ لرننگ ہو رہا ہے. تو یہ تھا, آپ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا. بہت اچھا جی, بس یہ میرا وزٹ چیئر بڑا یوزفل رہا ہے. میں آتا جاتا رہوں گا, کیونکہ ابھی میری جو چھوٹی بچی ہے وہ ابھی پریپ 1 میں جائے گی. یعنی اس کو فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس, فورتھ کلاس تک جاتے ہوئے آئی تھنک سو کہ اس سسٹم کے اندر آنے کے لیے اگر بچہ بہت اچھا پریپیئرڈ ہو, جس طرح کہ میں ابھی بہت ساری چیزیں یہاں سے لرن کر کے جا رہا ہوں کہ میری بچی ابھی 6 سال کی ہے, 6 سال کی ہونے والی ہے, 6 سال کی ہے, تو میں کون سی چیزیں بھی اس کو سکھانا شروع کر دوں تاکہ جب سر ریحان کے اسکول میں وہ آئے تو اس کو عجیب نہ لگے, وہ میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ وہ ٹھک کر کے فٹ ہو جائے اور یہاں سے موسٹ بینیفٹ اٹھائے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو سر کا ٹارگیٹ ہے کہ یار وہ بچہ FSC تک جاتے ہوئے یا انٹر تک جاتے ہوئے کم از کم ایک اسٹارٹ اپ بیچ چکا ہو. ٹھیک ہے, راؤنڈ اباؤٹ مطلب 28 کروڑ یا 20+ کروڑ کما چکا ہو, تو اس میں وہ آرام سے جا سکے. اچھا سر, آپ نے جیسے بتایا کہ مجھے مطلب کیا کرنا چاہیے کہ وہ آئے اس کو عجیب نہ لگے, تو سر ریحان کہتے ہیں کہ مطلب جن لوگوں نے بالکل بھی کمپیوٹرز نہیں دیکھا نا, آپ ان کو کمپیوٹر دے دیں اور کہیں جو مرضی کریں. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک لیپ ٹاپ لے لیں. موبائل تو ہر بچہ چلاتا ہے, موبائل ہر بچہ یوز کرتا ہے, جس کے پاس بھی دیکھیں موبائل ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اتنا ہم سے زیادہ اچھا موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ موبائل کی جگہ ان کو لیپ ٹاپ دے دیں. ان میں روبلاکس ہے, مائنڈ کرافٹ, یہ بہت زیادہ کریٹیو گیمس ہیں, ان سے بہت کچھ سیکھنے میں ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو یہ لگا دیں گے شروع میں, ان کا لیپ ٹاپ کی جو ان کے ساتھ سیٹنگز ہیں وہ بن جائیں گی کہ لیپ ٹاپ یوز کیسے کرنا ہے, کون سے کی بورڈ سے کیا جو سیٹ ٹولس ہیں وہ کیسے یوز کرنے ہیں. خود ہی ایک گیم کے ذریعے ان کا کنیکشن بن جائے گا. آپ کو وہ نہیں پتہ, ان چیزوں میں بھی ان کی لرننگ ہو رہی ہوگی, حالانکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ گیم کھیل رہے ہیں. تو یہ بہت یوزفل ٹول ہے. میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ ایک لیپ ٹاپ لیں, کروم بک کی بہت سستی ملتی ہے 10-12 ہزار کی. آپ یہ لے کے اس میں ان کو مائنڈ کرافٹ یا روبلاکس کھلا دیں. تو یہ آپ کھلائیں گے تو آپ کو ان کا ایسا کنیکشن بن جائے گا, وہ آہستہ آہستہ خود ہی شفٹ ہو جائیں گے آگے کام پہ. تو یہ آپ کو بہت یوزفل رہے گا. بالکل یہ چیزیں میں لرن کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, جس طرح کہ آپ نے بڑی کانفیڈنٹلی یہ چیز مجھے بتائی ہے. ٹھیک ہے کہ جی یہ چیز بچی کو ابھی سے وہ دے دیں, وہ ایز اے گیم بھی کرے گی. ٹھیک ہے, ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا اس کا, وہ لرننگ آئے گی. جو چیز اب میں چاہتا ہوں کہ میری بچی 4 سال بعد اس لیول پر ہو کہ جب سر ریحان کے کسی سسٹم میں آئے تو وہ اس سے موسٹ بینیفٹ اس میں سے لے. ٹھیک ہے. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمارا اسکول وزٹ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت کچھ میں نے بھی سیکھا. تھینک یو سو مچ. سب ویورز, یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ. امید ہے آپ کو بھی ہماری کنورسیشن اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں آپ کو ایک نیو پوڈ کاسٹ میں ایک نیو گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.